پاکستان میں اے آئی کا مستقبل کیا ہے؟ جی، بنیادی طور پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک ایسا بچہ ہے جس کو آپ ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں اور وہ اس ڈیٹا سے بہت تیزی سے اور جلدی سیکھ لیتا ہے۔ تو آپ سے ہم یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ وہ جو اس کو ہمیں کمانڈ دینی ہے، جس کو آپ پرومپٹ کہتے ہیں، اس کے بارے سے بتائیے کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور وہ اس کو سیکھنا یا سمجھنا ایک عام آدمی کے لیے کتنا ضروری ہے؟ پرومپٹ جو ہے وہ اچھا پرومپٹ لکھنا یہ بھی ایک مہارت ہے۔ آج کل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک پراپر جاب پورٹ فولیو بن چکا ہے پرومپٹ انجینئر کا۔ جاب نہیں ملی، بی ایس کرنے کے بعد 16 ایئر ایجوکیشن کے بعد ایم ایس یا آگے پی ایچ ڈی کر لیتا ہوں، اس مطلب کے رجحان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت ہی میرے دل کے قریب ہے یہ سوال جو آپ نے پوچھا۔ 8-10 سالوں سے یہ ایک ٹرینڈ آ گیا ہے کہ جس بچے کو جاب نہیں ملتی وہ ماسٹرز کرنا شروع کر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ معاشرے کو دوش دیں، اپنے ادارے کو دوش دیں یا کچھ معاملہ کریں۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، آگے اچھا فیصلہ کریں۔ پاکستان میں اگر کوئی انسٹیٹیوشن میں چوز کرنا چاہوں کہ میں اپنے بچے کو یہاں پڑھاؤں تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ یہ بڑا ٹرکی سوال ہے، اس پہ کچھ لوگ ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ بتائیں کہ وہ ایک فلم آئی تھی آئی روبوٹ، تو اس کے اوپر وہ غالباً 2004 میں انہوں نے بتایا تھا کہ 2034 میں روبوٹس جو ہیں وہ شکاگو کی گلیوں میں، نیو یارک کے اوپر جو ہے نا وہ یعنی آپ کو عام طور پر نظر آئیں گے روبوٹس جو۔ ایک بہت زبردست فیلڈ ہے جو کہ کمپیوٹر سائنس اور الیکٹریکل انجینئرنگ کا مکس اینڈ میچ ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، اور اس میں بہت ساری دنیا میں ایسی چیزیں روبوٹس بن گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں آج کل اے آئی کا شور ہے اور آئی ٹی کی دنیا میں ایک انقلاب آ چکا ہے، آنے جا رہا ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ اے آئی کی بات کر رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مصنوعی ذہانت کی۔ اس کے بارے میں بہت ساری متس ہیں، بہت سارے آپ کہہ لیں مسکنسیپشنز ہیں، بہت ساری جو ہے وہ چیزیں سمجھنے والی ہیں، سیکھنے والی ہیں، جاننے والی ہیں۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک ایسے مہمان کو دعوت دی ہے کہ جن کے ساتھ ہم بات کریں گے اے آئی کے اوپر، آئی ٹی کے اوپر، اور اے آئی اور آئی ٹی کی ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پروفیسر ڈاکٹر عدنان عابد صاحب۔ ان سے ہم جانیں گے کہ پاکستان میں اے آئی کا مستقبل کیا ہے۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، ویلکم ٹو دا شو، کہ آپ تشریف لائے، وقت نکالا آپ نے۔ جی، بہت شکریہ آپ کا بلانے کا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے اس بڑے انٹرسٹنگ موضوع کے ساتھ جتنی جسٹیفیکیشن کی جا سکے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس پر جتنی بات کی جائے وہ کم ہے، اویئرنیس کے لیے بھی اور کلیئرٹی کے لیے بھی، اور آف کورس ہمارے جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس وقت اس فیلڈ میں موجود ہیں ان کی گائیڈنس کے لیے بھی۔ تو سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ اے آئی جو ہے اس کو ہم کیا صرف ایک کہہ لیجیے کہ وہ چیٹ بوٹ ہے، اور وہ جو آپ کا چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک استعمال کرتے ہیں، یہ ہے کیا اے آئی اصل میں؟ جی، بنیادی طور پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک ایسا بچہ ہے جس کو آپ ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں اور وہ اس ڈیٹا سے بہت تیزی سے اور جلدی سیکھ لیتا ہے۔ وہ ان پیٹرنس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور لرن کر لیتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ وہ جوابات دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ کمپیوٹرز کو مصنوعی ذہانت اس طریقے سے دینا جس میں کہ ہم بہت سا ڈیٹا اسے فیڈ کرتے جائیں۔ کنونشنلی کیا ہوتا تھا کہ ہم کمپیوٹر سسٹمز کو پروگرام کرتے تھے اور وہ بغیر ڈیٹا کے پروگرام ہوتے تھے، اور پھر ہم اسے ڈیٹا دیتے تھے تو وہ آنسر کر دیتا تھا۔ لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم بہت سا ڈیٹا فیڈ کر دیتے ہیں کمپیوٹر کو، کمپیوٹر اس ڈیٹا کے پیٹرنز لرن کر لیتا ہے اور اس کی بنیاد پہ آپ کو کل کو جوابات دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو چیٹ جی پی ٹی کے آنے سے آپ کی بات بالکل صحیح ہے، بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی اور اے آئی کا جو استعمال ہے وہ بہت عام ہو گیا۔ تو 2021-22 میں جب چیٹ جی پی ٹی آنا شروع ہوا، پبلک انٹرفیس اس کو ملا، تو وہاں سے اس کی ہماری روزمرہ زندگی میں انوالومنٹ اتنی زیادہ ہو گئی کہ یہ ایک چیز جو کہ پچھلی کئی دہائیوں سے چل رہی تھی وہ تقریباً پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے نا دو حوالے سے پوچھوں گا۔ ایک تو اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے جو اس وقت یہ آپ کہہ لیں کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں، ایک عام آدمی کس طرح سے اے آئی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیے، عام آدمی اے آئی سے اس طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ اے آئی اس وقت یہ جو چیٹ جی پی ٹی کی مینیفیسٹیشن ہے، یہ سب سے آسان طریقہ اے آئی کے ساتھ ہینڈ شیک کرنے کا چیٹ جی پی ٹی ہے۔ آسان ترین انٹرفیس، اور اس کے اوپر آپ کا ایک دوست ہے، سمجھیں ایک ایسا
خاص دوست ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں اور کوئی اور نہیں جان رہا, اور کسی کو بتائے گا کسی کو بتائے گا بھی نہیں. صحیح. تو اس سے آپ بات کریں, اس سے اپنی چیزیں سیکھیں, اس سے فار ایگزامپل آپ اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اپنی جو بھی پرابلم جو آپ سے سالو نہیں ہو رہی ہے وہ آپ چیٹ جی پی ٹی پہ لکھیں, وہ آپ کو ایک مناسب اچھا آنسر دے دے گا. سم ٹائمز وہ ڈسکلیمر کے طور پہ انہوں نے لکھا بھی ہے کہ غلط آنسر بھی دے دیتا ہے, اسے کراس ویریفائی آپ نے خود کرنا ہے. لیکن میجورٹی کیسز میں, بہت سارے کیسز میں وہ درست آنسر دے رہا ہوتا ہے. پرٹیکولرلی سوشل اور جو ہیومینٹیز سے ریلیٹڈ چیزیں ان کے تو کافی اچھے اور بہتر اور ملٹی پرپز قسم کے آنسرس دے دیتے ہیں. ٹیکنالوجی والی چیزیں ان کے بھی اچھے آنسر دے دیتے ہیں, میتھمیٹکس کے اچھے آنسر دے دیتے ہیں. تو آپ اپنے جو جس بھی فیلڈ میں ہیں اس فیلڈ سے متعلقہ معلومات حاصل کرنے کے لیے, اس بارے میں ایکسیل کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے اس دوست سے بڑی اچھی باتیں کر سکتے ہیں. پھر آن ٹاپ آف دیٹ کیا ہے, جب آپ اس سے کنفارمنٹ ہو جائیں گے, آسان بنا لیں گے اپنی زندگی, تو پھر اسپیشلائز ٹولز ہیں پریزنٹیشن بنانے کے لیے, اے آئی کے ٹولز اویلیبل ہیں. اسی طرح آپ نے کوئی امیج بنانا ہے, ویڈیو بنانی ہے, تو وہ چیٹ جی پی ٹی بھی بنا دیتا ہے, اور دیگر ٹولز بھی ہیں. بہت سارے فری ہیں اور یا کچھ حد تک فری ہیں, اور پھر اس کے بعد پیسے دے کے آپ کو ان کو استعمال کرنا پڑتا ہے. تو یہ اس طرح آپ اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں, روزمرہ زندگی میں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, ہر ڈومین کے لوگ اس کو استعمال کر کے اس سے اچھا خاصا فائدہ اٹھا سکتے تو میرا خیال ہے پہلے تو ہمیں اپنے سننے والوں کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ اپنے موبائل فون کے اندر ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کی, جی بالکل, یا ڈیپ سیک کی, یا جیمینائی کی. تو آپ کے پاس وہ ایپ جب آئے گی تو جو ہی اس کو آپ اوپن کریں گے تو وہ پوچھے گا کہ وٹ آئی کین ہیلپ یو. جی بالکل, تو اب اس کے اندر پھر آپ نے اپنا وہ مسئلہ لکھنا ہے, اس جی کو آپ جی بول کے بھی اس کو آپ کہہ لیں بتا سکتے ہیں, اور لکھ کے بھی بتا سکتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے, بالکل, تو وہ آپ کو اس کا آنسر کرے گا. بالکل بالکل. اور وہ یہ ایک ایپ آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور اگر آپ ایپ نہیں استعمال کرتے تو آپ کے پاس سمپل لیپ ٹاپ یا ویب براؤزر ہے, تو آپ براؤزر پہ chatgpt.com لکھیں تو وہ آپ اس پہ جا سکتے ہیں. تو آپ بغیر ایپ انسٹال کیے بھی اس کو اس میں استعمال کر میں سکتے سمجھتا ہوں آپ سے ہم یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ وہ جو اس کو ہمیں کمانڈ دینی ہے, جس کو آپ پرومپٹ کہتے ہیں, اس کے بارے سے بتائیے کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور وہ اس کو سیکھنا یا سمجھنا ایک عام آدمی کے لیے کتنا ضروری ہے. جی, پرومپٹ جو ہے وہ اچھا پرومپٹ لکھنا یہ بھی ایک مہارت ہے. آج کل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک پراپر جاب پورٹ فولیو بن چکا ہے پرومپٹ انجینئر کا. پرومپٹ انجینئرنگ ایک باقاعدہ شعبہ بن جائے, جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا کہ اے سے نئی جابس کریٹ ہوں گی, تو ون آف دوز جابز از پرومپٹ انجینئرنگ. تو پرومپٹ اچھا لکھنا جو ہے اس کے کئی سارے لوازمات ہیں. فار ایگزامپل آپ اسے رول اسائن کرتے ہیں کہ تم ایسا کرو کہ میرے استاد بنو, چیٹ جی پی ٹی کو آپ یہ کہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ اسے کہتے ہیں کہ میں 6ٹھی جماعت کا طالب علم ہوں, میتھمیٹکس کا میں تم سے یہ سوال پوچھنے جا رہا ہوں, میری یہ ڈیفیشنسیز ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس پرابلم میں یہ والا پوائنٹ ہے جو کہ میں جس میں اسٹرگل کر رہا ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, اب تم مجھے بتاؤ. فار ایگزامپل آپ اپنی کاپی کی تصویر کھینچ کے اور اس میں باکس کر دیتے ہیں کہ یہ اسٹیپ مجھے سمجھ نہیں آ رہا, تو وہ آپ کو اسی اسٹیپ کے بارے میں ایکسپلینیشن دینی شروع کر دے گا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنی وضاحت ہو گئی. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جس بندے کو آپ نے بات سمجھانی ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ڈاکٹر کو آپ جا کے اپنا مسئلہ تو بتائیں, پھر وہ آپ کی بیماری کا علاج کرے گا. تو پرومپٹ کو آپ نے اسی طریقے, یہ انالوجی ہے, یہ ایک مثال ہے جس سے آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی ایک ایسا ڈاکٹر ہے جس کو آپ نے اپنے مسئلے کو واضح کر کے بتانا ہے. جتنی تفصیل سے بتائیں گے اسی طرح کا آنسر آپ کے پاس آئے گا. جی 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 جی. اور پھر یہ کنورسیشنل ہے ایٹ دا سیم ٹائم. آپ اگر پہلی گو میں نہیں بتا سکے, بہت سارے لوگوں کو یہ بات مشکل بھی لگ رہی ہوگی, تو اس سے پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. آپ شروع میں جتنی سمجھ بوجھ آپ کی ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں, لکھیں, اور اس کے بعد وہ کنورسیشنل کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے گفتگو کرنا شروع کرے. وہ آپ کو جواب دے گا, پھر آپ اسے سوال کریں گے, پھر آپ کو جواب دے گا, اور یہ دوستوں کی گفتگو شروع ہو جائے گی, اور اس گفتگو میں آپ مزید سے مزید اس سے سوالات پوچھتے جائیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ہر سوال کے بعد آپ کو اگلی ڈسکشن کے مختلف پہلوؤں کے پوائنٹرز بھی دیتا ہے کہ کیا آپ کو میں یہ باتیں آپ مزید اس بارے میں جاننا چاہیں گے, دوسرا تیسرا چوتھا پرسپیکٹو, تو وہ بھی آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. آپ سر نمبر لکھ دیں, میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. صحیح, بالکل صحیح. اجلا صاحب, یہ تو ہو گیا عام آدمی کے لیے. اب میں آنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے, جو اس وقت بی ایس سی ایس کا اسٹوڈنٹ ہے, کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے. اچھا, آف کورس ہر بندے کے لیے, ہر کمپیوٹر سائنس کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اے تو نہیں پڑھتا ہوگا, یا اس کے لیے اے ہے بھی نہیں. تو آپ پہلے یہ بتائیے کہ کمپیوٹر سائنس میں اے آئی یعنی کتنے ڈفرینٹ فیکلٹیز ہیں, یہ کتنے شعبے ہیں کہ جس کے اندر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس کے اندر بی ایس کر سکتا ہے. جی جی, یہ آپ نے بڑا ریلیونٹ ہائر ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ان پرٹیکولر سوال پوچھا. اور بہت سارے بچے
جیسے ہی FA FSC کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک سوالوں کا انبار لگ جاتا ہے کہ جی ڈیٹا سائنس بھی ہے, AI بھی ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی ہے, کمپیوٹر سائنس بھی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی ہے, اور اب HEC نے ریسنٹلی جو کریکلم بنایا ہے جو کہ ACM اور IEEE کی گائیڈ لائنس کے اوپر بنتا ہے, تو بہت سارے اور اسپیشلائزیشن کے ٹریکس آفر کرنے کی طرف سائبر جا سیکورٹی رہے ہے ہیں. یا کچھ اور؟ ایگزیکٹلی, سائبر سیکیورٹی ہے, بلاک چین ہے, IoT ہے, تو اس طرح بہت سارے دیگر بھی پرسپیکٹیوز آ گئے ہیں. تو آبویسلی جیسے کوئی بھی ڈومین گرو کرتی ہے, ہیلتھ سائنسز کی ڈومین نے کتنا زیادہ اس وقت ویریشن اس میں آپ دیکھ رہے ہیں, تو اسی طرح اس کو ہم کمپیوٹر سائنس کی بجائے فنڈامنٹلی جو تھیوریٹیکلی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کمپیوٹنگ کا ہے. کمپیوٹنگ. یہ ساری کمپیوٹنگ امبریلا کے اندر آنے والی ٹرمز ہیں. تو کمپیوٹنگ کے اندر جو 3 بڑے پروگرامز کنونشنلی آفر ہوتے رہے ہیں وہ کمپیوٹر سائنس کا ہے جو سب سے پرانا پروگرام ہے. اس کے بعد سافٹ ویئر انجینئرنگ اور IT کے ڈسپلنس بھی آفر کرنے شروع کیے. تو ان تینوں سے میں شروع کرتا ہوں اور پھر ڈیٹا سائنس اور AI کو بھی ہم کور کرتے ہیں. تو ان 5 کے بارے میں کوئکلی آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. تو کمپیوٹر سائنس جو کہ سب سے پرانا ڈسپلن ہے, اس میں یہ ہے کہ کمپیوٹر کے اندر استعمال ہونے والے تھیوریٹیکل کانسیپٹس, پروگرامنگ لینگویجز کمپائل کیسے ہوتی ہیں, ایگزیکیوٹ پروگرام جو لکھے جاتے ہیں وہ چلتے کیسے ہیں, اس بارے میں ہارڈ ویئر کی کچھ باتیں کہ اس ہارڈ ویئر پہ کیسے میپ ہونا ہے ہماری انسٹرکشنز نے, اور اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں یہ ساری اسمبلی لینگویج وغیرہ بھی یہ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. تو تھیوریٹیکل کمپیوٹر سائنس پلس آرکیٹیکچر. سافٹ ویئر انجینئرنگ ایک آلٹرنیٹ ڈسپلن آیا. سافٹ ویئر انجینئرنگ میں جو آج کل ہم جابس میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ٹپیکل سافٹ ویئر بنانا, انٹرپرائز لیول اچھا بڑا سافٹ ویئر بنانے کے لیے کیسے آپ نے اپنے آپ کو اسکلفل کرنا ہے, یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے. اس کے اندر ہم جو چیزیں پڑھتے ہیں وہ سافٹ ویئر بنانے کے پوائنٹ آف ویو سے ریکوائرمنٹس کیسے گیدر کرنی ہے, اسی طرح آپ نے کوالٹی ایشورڈ سافٹ ویئر کیسے بنانا ہے, اس کا ڈیزائن اینڈ آرکیٹیکچر کیسا ہونا چاہیے, کچھ بڑے مشن کرٹیکل سسٹمز ہوتے ہیں ان کو فارملی کیسے ڈیزائن کرنا چاہیے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو کہ کمپیوٹر کا سافٹ ویئر سولوشن بنانے کے لیے ہیں وہ ساری سافٹ ویئر انجینئرنگ میں آتی ہیں. اور پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف اگر جائیں تو آج کل کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑے بڑے IT کے سیٹ اپس ہیں. آپ کا بھی ماشاءاللہ ابھی آپ نے وزٹ کروایا, بڑا شاندار اور امپریسو سیٹ اپ آپ لوگوں نے بھی بنایا ہوا ہے جو کہ آبویسلی انفارمیشن ٹیکنالوجی انیبلڈ ہے, وہی اس کا انیبلر ہے. تو یہ ڈیٹا سارا اسٹور کرنا اور کلاؤڈس وغیرہ کے اوپر ہوسٹنگ کرنا, اور اسی طرح انفراسٹرکچر جتنا بھی ہے وہ سارا انفراسٹرکچر سرورز لگانا اور ان کو مینیج کرنا, نیٹورکس اور سیکیورٹی, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر فال کرتی ہیں. یہ 3 فنڈامنٹلس تھے یا بنیادی تھے جو آفرنگس تھیں اسٹارٹ میں, اور پچھلے چند سالوں سے 3-4 سال سے AI اور ڈیٹا سائنس یہ پروگرامس بھی آفر ہونے شروع ہوئے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ فنڈامنٹلی تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو ہے جو کہ مشین لرننگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو کور کرتا ہے. تو اس میں ہم تھیوریٹیکل فاؤنڈیشنز ساری کی ساری پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں بنیادی فنڈامنٹلس پڑھنے کے بعد پھر کچھ ایڈوانس کورسز جیسا کہ نیچرل لینگویج پروسیسنگ, جو ہم کمپیوٹر سے بات کرتے ہیں یا موبائل میں بات کرتے ہیں تو اس بات کو سمجھنا, یا چیٹ GPT جس طرح ہم لکھتے ہیں تو وہ ہماری بات کو انگلش اردو مختلف زبانوں میں سمجھتا ہے. تو یہ نیچرل لینگویج پروسیسنگ کا, کمپیوٹر ویژن کا, جس میں کہ امیج پروسیسنگ اور کمپیوٹر ویژن دونوں کو میں اگر کمبائن کروں تو تصویریں دیکھنا یا ویڈیو کی پروسیسنگ, سرویلنس کیمرہ ہے تو اس سے کس طرح سے آپ نے اس ویڈیو کو پروسیس کرنا ہے, اس ٹائپ کی چیزیں. تو یہ کچھ کورسز ہیں جو کہ ایڈوانس کورسز میں آتے ہیں بنیادی AI کی چیزیں پڑھنے کے بعد. جو ڈیٹا سائنس ہے وہ ڈیٹا ڈریون جو انسائٹس ہیں, جس کو ہم ڈیٹا از دا نیو آئل بھی ہم کہنا شروع ہو گئے. تو AI نے جو سارے کے سارے الگوریدمز, ماڈلز سارے بنائے, ان سارے ماڈلز کو ڈیٹا کے اوپر اپلائی کیسے کرنا ہے, پوری پائپ لائن بنانی کیسے ہے, فنڈامنٹلی ڈیٹا کہاں سے رہا ہے, اس کی پوری ایک آرکیٹیکچرل فریم ورک ہوتا ہے. جس آرکیٹیکچرل فریم ورک میں آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا را ڈیٹا مختلف فارمیٹس میں پڑا ہے, کچھ امیجز ہیں, کچھ ویڈیوز ہیں, کچھ تصویریں ہیں, کچھ ایکسل کی شیٹس ہیں. تو ایک ویرائٹی آف ڈیٹا آپ کے پاس آتا ہے. اس ڈیٹا کو کیسے کمپیوٹر سسٹم کے اندر بڑے انٹرپرائز لیول کے سافٹ ویئر میں لے کے کیسے آنا ہے, اس کے اوپر پھر مختلف طرح کے انالیسس کیسے کرنے ہیں. تو جس طرح ایک عام فہم بات یہ ہے کہ آپ
کسی پرانے بزنس مین کے پاس جاتے ہیں, آج کل ہم پاکستان میں یہ ٹرانزیشن ویسے دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ پرانے بزنس مین کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو دادا پر دادا کے زمانے سے یہ بزنس کرتے آ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ اس کو کیسے چلانا ہے. تو وہ ایک انٹیوٹیو نالج ہوتا ہے, عام فہم تجرباتی بنیاد پہ ایک انسان نے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے نسل در نسل. لیکن اس کا ایک دوسرا پرسپیکٹیو جو اب آ گیا ہے وہ کیا ہے, ڈیٹا ڈریون ڈیسیشن میکنگ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پچھلے کئی سالوں کا ڈیٹا ہے, اس ڈیٹا کی بیسس پہ آپ انفارم ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیز کہ اس ڈیٹا کو لانا, اس کے اوپر فیصلے کرنا, اے آئی کے الگوریدم اس پہ اپلائی کرنا, اور اچھے اور بہتر فورکاسٹنگ, ڈیسیجنز, پریڈکشنز, پلاننگز, یہ سارا کچھ کرنا ڈیٹا سائنس کہلاتا ہے. تو یہ پورا شاید ذرا لمبا ہو گیا جواب, لیکن یہ پورا اس کا جواب بڑا ہے. کمپریہنسو تھا. اب میں سمجھ رہا ہوں آپ نے بیچ میں آپ نے بات کی بلاک چین کی, مشین لرننگ کی, سائبر سیکیورٹی کی ہم نے بات کی. تو یہ ان 5 کے علاوہ مزید ڈسپلنس ہیں یا انہی کی سبسڈریز ہیں اور انہی کی کوئی سپورٹیو آپ کی لرننگز ہیں؟ بلاک چین اسینشلی تو ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹلی سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر اور پارٹلی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آئی ٹی کے اندر فال کر رہا ہوتا ہے. تو مطلب یہ ایک فنڈامنٹلی ایک ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم ہے جو کہ ساری ہی چیزوں کو کور کر رہا ہے. اگر میں تھوڑا کنزرویٹیو ہو رہا ہوں ان کو ان 2 ڈسپلنس کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے, کیونکہ ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم اسینشلی ان ساری چیزوں کے اوپر کمپرائز کر رہا ہوتا ہے. اور سائبر سیکیورٹی ایک واقعی میں ایک بڑی ایمرجنٹ فیلڈ کے طور پہ سامنے آ رہا ہے جو کہ آئی ٹی میں ان پرنسپل پہلے فال کرتی تھی. تو آئی ٹی کے اندر سے یہ ٹوٹ کے ایک الگ کمپوننٹ بن رہا ہے جو کہ آنے والے دور کی بہت امپورٹنٹ جابس میں سے ایک امپورٹنٹ جاب ڈیٹا سائنس اور اے آئی کی ہے, اور دوسری سائبر سیکیورٹی کی ہے. کیونکہ ڈیٹا آپ کو پتہ ہے اب سائبر ورلڈ میں ہی سارا پڑا ہے, کلاؤڈ پہ پڑا ہے. آپ کا ڈیٹا بھی میرے خیال میں کلاؤڈ پہ ہی ہوتا ہے جس اسکیل پہ ہم مینیج کر رہے ہیں, کیونکہ اس پہ خود مینیج کرنے کے لیے جو ہارڈ ویئر چاہیے, ریسورسز چاہیے, وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کو کلاؤڈ پہ ہی بھیج دیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اسی سے اگلا سوال یہ ہے کہ ایک بچہ آیا ہے, اس نے ان میں سے انہی 5 ڈسپلن میں سے کسی ایک میں ایڈمیشن لے لیا, اس نے ڈیٹا سائنس کے اندر بی ایس کر لیا, یا اس نے آئی ٹی کے اندر کر لیا, یا اے آئی میں کر لیا, یا اس سے پہلے وہ کمپیوٹر سائنس میں کرتا تھا یا سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کرتا تھا. ہمارے ہاں ایک یہ بھی ٹرینڈ آ رہا ہے کہ جی اگر آپ کو کہیں جاب نہیں ملی بی ایس کرنے کے بعد 16 ایئر ایجوکیشن کے بعد ایم ایس یا آگے پی ایچ ڈی کر لیتا ہوں. تو اس مطلب رجحان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت ہی میرے دل کے قریب ہے یہ سوال جو آپ نے پوچھا, اور چونکہ میں یونیورسٹی کی تدریس میں پچھلے 15 سے 20 سال مجھے ہو گئے پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے, اسی دشت کی سیاحی کرتے ہوئے, تو اس حوالے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 8-10 سالوں سے یہ ایک ٹرینڈ آ گیا ہے کہ جس بچے کو جاب نہیں ملتی وہ ماسٹرز کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اور وہ تھوڑا تھوڑا اس طرح سے بھی سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ شاید انڈسٹری والے مجھے رکھنا نہیں چاہتے, سفارش سے جاب ملتی ہے وغیرہ وغیرہ. اکا دکا جگہوں پہ یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے, لیکن بائی اینڈ لارج ایسا نہیں ہے. آبویسلی مجھے اور آپ کو اگر ایک اچھا ریسورس ملے گا تو ہم تو شکر ادا کریں گے اور اسے فوراً رکھیں گے. ایٹ دا سیم ٹائم انڈسٹری اکیڈیمیا کا گیپ بھی ہے تھوڑا بہت, جس کو کہ انڈسٹری ہائی لائٹ بھی کرتی ہے کہ ہمیں جس طرح کے پریپیئرڈ ہیومن ریسورس چاہیے کمپیوٹنگ ڈسپلن کے اندر ان پرٹیکولر, اس طرح کے ریسورسز آپ انفارچونیٹلی ابھی پروڈیوس نہیں کر رہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک گیپ ہے جو کہ اوور دا 4 ایئرس بن جاتا ہے. وہ کبھی کبھی اکیڈیمکس کے اندر ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے, اور بہت سارا فیکٹر اس کے اندر بچوں کا اپنا بھی ہوتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے پڑھ نہیں رہے ہوتے ہیں. ایک سنڈروم ہے, اسے میں کہتا ہوں لاسٹ نائٹ اسٹڈی سنڈروم. مڈ سے پہلے ایک روز پڑھ لیا, ایک رات 4 دوست اکٹھے ہوئے, اور اسی طرح فائنل سے پہلے ایک رات اکٹھے ہوئے پہلے اور پڑھ لیا. ہم بھی کچھ حد تک یہی کرتے رہے ہیں, لیکن یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان دا لانگر رن آپ نقصان میں رہتے ہیں. ایزی کم ایزی گو والا معاملہ ہو جاتا ہے. جب آپ پاس ہو جاتے ہیں لیکن آپ پاس وہ اسکل نہیں ہوتی, نالج نہیں ہوتا آپ کے. ایگزیکٹلی. تو پھر جب 4 سال گزر جاتے ہیں تو پھر آپ کے وہ جو گیپس ہیں وہ سارے کے سارے ایسی بلڈنگ بن جاتی ہے جو کہ ذرا بوسیدہ ہوتی ہے, اور اس میں بہت سارے گیپس ہوتے ہیں. جاب نہیں ملتی. بچے کیا کرتے ہیں کہ بچے ایم ایس کی طرف رجحان کر لیتے ہیں کہ اب میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ہائر ایجوکیشن اپنی اور نیکسٹ لیول پہ لے جاتا ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں اس کی انالوجی یا مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ آپ ایک بوسیدہ عمارت کے اوپر ایک نئی منزل تعمیر کرنے جا رہے ہیں جس کی فاؤنڈیشن ہی خیر سے
ख़राब ہے. بنیاد کمزور ہے اور آپ اس کے اوپر آپ بتائیں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ تو اچھا ڈیسیجن نہیں ہوگا بالکل. تو پہلے نمبر پہ اگر ہم اس بوسیدہ عمارت کے معاملات کو درست کر لیں تو وہ زیادہ اچھی بات نہیں ہو جائے گی. تو ایگزیکٹلی اسی طرح سے جو 16 ایئرز ایجوکیشن کے اندر جو آپ کی ڈیفیشنسیز ہیں، اور ہم نے اتنی ساری الگ الگ ڈومینس کے نام لیے کہ کمپیوٹر سائنس بھی ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی ہے، ڈیٹا سائنس AI بھی ہے. کسی ایک ڈومین کے اوپر فوکس کریں، اس کے حوالے سے اپنے آپ کو ویل ورسڈ کر لیں. اور اس کا طریقہ کار اب آپ اگلا بنیادی نیچرل سوال یہی بنتا ہے کہ یہ کریں کیسے. تو اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے آج کل آن لائن ریسورسز اویلیبل ہیں. پاکستان کے اساتذہ نے بڑے اچھے یوٹیوب چینلز بنائے ہیں، انڈیا کے کچھ لوگوں نے بھی بنائے ہیں. اسی طرح سے یوڈیمی، کورسیرا، ورچوئل یونیورسٹی اور ایڈیکس وغیرہ بھری پڑی ہیں بہت ساری آن لائن ایجوکیشن کی فیسلٹیز. ان سے جہاں سے بھی آپ کو اچھا لگتا ہے آپ وہ کورس پڑھ سکتے ہیں. تھوڑا سا میں اگر اکنامکس کے حوالے سے بھی اس پہ بات کروں تو دیکھیے 5 سے 6 لاکھ 10 لاکھ روپیہ آپ MS کی ڈگری پہ لگاتے ہیں، ساتھ 2 سال لگاتے ہیں. تو ایک اچھا کورس جو کہ ٹاپ آف دا لائن انسٹرکٹر نے پڑھایا ہوا ہے اور ہینڈز آن بھی ہے اور انڈسٹری کے حوالے سے بہت ریلیونٹ بھی ہے، وہ میکسیمم $100 میں مل جاتا ہے عموماً. تو $100 28,000 30,000 روپے بنتے ہیں، 25 سے 30,000 روپے. تو 25 سے 30,000 $100 آپ 30-40 گھنٹے کا وہ کورس ہوتا ہے. آپ اس کو اپنی ول کے ساتھ، ول پاور کے ساتھ، کیونکہ آپ میں وہ ڈیفیشنسی ہے، آپ اسے آئیڈینٹیفائی کر کے اگر خود سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک شاندار بات بن جائے گی. آپ کے وہ گیپس جو ہیں وہ ایک بہترین طریقے سے فل ہونے ہونے وہ بھی ہے کہ یعنی جیسے آپ نام رہے ہیں کورسیرا وغیرہ، ان کے تو امریکن یونیورسٹی اور یورپین یونیورسٹی کے پروفیسر جو ہیں وہ اس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور آفر کر رہے ہوتے ہیں. بالکل اور بلکہ سم ٹائم تو سرٹیفکیٹ بھی اسی یونیورسٹی سے مل رہا ہوتا ہے آپ کو. بالکل ایسا ہے. اور میں یہی بات، آپ نے بڑا اچھا ری انفورس کیا میرے پوائنٹ کو کہ دیکھیے پاکستان میں یہ بھی پریشانی کہ آپ کو مجھ جیسے بندے سے پڑھنا پڑ سکتا ہے، لیکن وہاں پہ آپ ٹاپ آف دا لائن دنیا کے مانے ہوئے بندے سے پڑھ رہے ہیں. اور ایک اور بڑی کریڈیبل بات ہے، آپ کورس سلیکٹ کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے لوگوں نے پڑھا ہے، اس کی ریٹنگ کیا ہے. تو 5 سٹارز میں سے آپ کو 4 ساڑھے 4 پونے 5 سٹارز مل رہے ہیں. 80,000 بندے نے وہ کورس پڑھ چھوڑا ہے اور بہترین ریٹنگ انہوں نے بتائی ہے. کورس کے پورے کانٹینٹس آپ کے سامنے لکھے ہیں. تو آپ کا فیصلہ کتنا آسان ہے کہ میں اسی چیز کو پکڑوں. تو یہی ایک کورس ہی شاید میری زندگی بدل دے. اور میں آپ کو بتاؤں تو ٹریک پہ چڑھنے کی ایک بات ہے، اور اس کے بعد پھر آپ ہیں اور ٹریک ہے اور ترقی ہے. تو بجائے اس کے کہ معاشرے کو دوش دیں، اپنے ادارے کو دوش دیں یا کچھ معاملہ کریں، جو ہو گیا سو ہو گیا، آگے اچھا فیصلہ کریں. ڈاکٹر صاحب، آپ جو میں آپ کی بات سمجھا ہوں، آپ کیا یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی اس کمپیوٹنگ کی فیلڈ میں آپ ہیں اور آپ کو جاب نہیں مل رہی، تو مسئلہ جاب کا نہیں ہے، مسئلہ آپ کا اپنا ہے. اپنے آپ کو امپروو کیجئے، اپنے آپ کو گرو کیجئے. کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں؟ بالکل 100% درست یہی بات ہے. اور جاب کے حوالے سے دیکھیے لوکل انڈسٹری میں بھی اچھی خاصی جاب ہے، اور آج کے دور میں فری لانسنگ یا گگ اکانومی جسے کہتے ہیں، وہ کمپیوٹر سائنس کے بندے نے نہیں کرنی تو اور کس نے کرنی ہے. وہ تو ہے ہی IT بیس سارا، اس کو جاب کو ہنٹ کرنا، پرفارم کرنا اور ڈیلیور کرنا، یہ سارے کا سارا کام آپ گھر بیٹھے اپنے کمپیوٹر سے بھی کر سکتے ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ لوگ کر بھی رہے ہیں اور بڑے سکسیزفلی کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا پرسپیکٹیو ہے جو کہ سب کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور ایسے اسکلفل کورسز سے اپنے آپ کو پھر اسٹرینتھن کریں آن لائن پڑھ کے، جو کہ آپ کو اس قابل بنا دیں کہ آپ کچھ کام یا تو لوکل انڈسٹری میں جاب پہ لینڈ کر جائیں یا پھر آپ. میں آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہتا ہوں، ماشاء اللہ آپ کا بڑا ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے، آپ نے ماشاء اللہ اکیڈمکس کے اندر بہت پڑھایا ہے. پاکستان میں اگر کوئی انسٹیٹیوشن میں چوز کرنا چاہوں کہ میں اپنے بچے کو یہاں پڑھاؤں، تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ یہ بڑا ٹرکی سوال ہے، اس پہ کچھ لوگ ناراض بھی ہو سکتے ہیں. ہم تو آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں. میری رائے میں کمپیوٹنگ کے اندر جو اچھے ادارے ہیں اس میں فاسٹ، نسٹ، لمز، پنجاب یونیورسٹی کا IT کا کالج، PUCIT جسے اب FCIT فیکلٹی آف کمپیوٹنگ اینڈ IT کہتے ہیں. اسی طرح ITU ایک اچھا ادارہ ہے، حبیب یونیورسٹی کراچی اچھا ادارہ ہے، اور کامسیٹس کے بڑے اچھے کیمپسز ہیں. تو ٹو نیم اے فیو یہ ہیں، کچھ میں مس بھی کر رہا ہوں گا آبویسلی یہاں پہ. تو ان اداروں میں بڑی اچھی اسٹینڈرڈ کی تعلیم دی جا رہی ہے، فیکلٹی اچھی ہے، سیزنڈ ہے، اور یہ تقریباً تمام ادارے انڈسٹری کے ساتھ بھی بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں، اور یہاں کے گریجویٹس انڈسٹری کے لوگ پسند بھی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا اور انڈسٹری کا جو گیپ ہے جس کی طرف ہم
نشاندہی بھی کر رہے ہیں وہ کم ہے. اجاز صاحب یہ فرمائیے کہ ہم جیسے آپ نے فرمایا کہ 2021-22 میں اے آئی یہ پاکستان میں ہمارے یہاں متعارف ہوا، تو اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو یورپ سے یا امریکہ سے پاکستان میں، یا چونکہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آتے ہیں، تو یہاں سے وہ شفٹ ہوتے ہوتے اس کو کچھ عرصہ لگ جاتا ہے اور کچھ ٹائم لگتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو دنیا میں اس وقت آئی ٹی یا اے آئی کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے ہمارے ہاں، وہ کتنا ہم اس سے پیچھے ہیں اور ہمارے یہاں اس کا فیوچر کیا ہے؟ جی یہ تھوڑا سا ریلیٹیولی ٹیکنیکل آنسر ہوگا، اس کے لیے معذرت. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو جتنا عام فہم بنایا جا سکتا ہے. جی لیکن چیٹ جی پی ٹی کی ہم نے بات کی. جو چیٹ جی پی ٹی ہے وہ ایک ماڈل ہے. جی پی ٹی ایک ماڈل ہے، اور اس ماڈل کو کے کئی سارے ورژنس پہلے بن چکے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ اپنی اس فارم میں آیا کہ اس کو پبلکلی چھوڑ دیا گیا سارے لوگوں کے لیے استعمال کے لیے. تو یہ ایک پرسپیکٹیو ہے، اور اس کے اوپر بہت ساری اپلیکیشنز بننی شروع ہو گئی. جیسا کہ اب ہم ٹرانسلیشنز بھی دیکھ رہے ہیں، یہ جو بھی ہم نے عام استعمال کی باتیں کی یہ ساری بھی ہیں. پھر بہت سارے سیکٹرز میں، ہیلتھ کیئر میں، ایجوکیشن میں، ایگریکلچر میں اے آئی کی اپلیکیشنز بنانے میں ان ماڈلز نے بڑی آسانی کر دی. ان کو کہتے ہیں لارج لینگویج ماڈلز، LLMs. ان کو بنانے کے لیے اور ان کو چلانے کے لیے اس بڑے اسکیل پہ کہ پوری دنیا استعمال کرے، بہت بڑا انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے، جو کلاؤڈ کی ابھی ہم نے بات بھی کی آئی ٹی والوں کے حوالے سے. تو وہ انفراسٹرکچر بنانا، تو اس کو اگر ہم ٹاپ ڈاؤن دیکھیں تو سب سے اوپر یہ ہے کہ جو ہمارے یہ ماڈلز بنے ہوئے ہیں ان کو استعمال کر کے اپلیکیشنز بنا دیں، چھوٹی چھوٹی اپلیکیشنز. جیسا کہ آپ نے اسپیچ کی کوئی بنا دی، کوئی آپ نے گیم بنا دی، یا کوئی آپ نے بچے کے پڑھنے پڑھانے کے لیے بنا دی. تو یہ اپلیکیشن ہیں، یہ پاکستان میں ہو رہا ہے اس وقت. پاکستان اس وقت یہ ساری چیزیں کر رہا ہے. اس سے نیچے آ جائے کہ آپ اپنا LLM انفراسٹرکچر بنا دیں. تو کچھ اوپن سورس LLMs ہیں. اوپن سورس ایسے ہوتے ہیں جن کا کوڈ اویلیبل ہوتا ہے، آپ انہیں اپنے پریمیسز پہ ڈپلوائے کر لیتے ہیں. تو یہ دوسرا کام ہے جس کی طرف اب پاکستان میں تھوڑا بہت کام ہونا شروع ہو گیا ہے. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اس انفراسٹرکچر کو، جو کہ سی پی یوز، جی پی یوز اور ٹی پی یوز کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے، جو کہ پروسیسنگ یونٹس ہوتے ہیں، تو وہ ہارڈ ویئر کا پورا انفراسٹرکچر آپ بنائیں، جس انفراسٹرکچر کے اوپر آپ یہ اتنے بڑے بڑے سولوشنس کو ڈپلوائے کر سکیں اور ٹرین اینڈ ٹیسٹ کر سکیں اور لوگوں کے لیے انیبل کر سکیں. اور چوتھا لیول اگر ہم اس پہ جائیں تو وہ چپ مینوفیکچرنگ ہے، کہ پروسیسنگ کے لیے آپ چپس بنائیں. تو پاکستان میں اچھی بات یہ ہے اس وقت کہ پچھلے سال سے اے آئی پالیسی بنا دی گئی. تو اے آئی پالیسی میں اے آئی کی جنرل اویئرنیس، جس سلسلے میں یہ پروگرام بھی ہم کر رہے ہیں. اسی طرح مین پاور کی ڈیولپمنٹ، کہ ہم ہیومن کیپٹل ڈیولپ کریں. سب سے زیادہ تو ہمارے پاس ہیومن کیپٹل ہے کہ ہم ان لوگوں کو ٹرین کریں اے آئی کے حوالے سے، کیونکہ آنے والا دور اے آئی انیبلڈ جابس کا ہے، تاکہ ہر طرح کی جاب جس میں بھی ہوں آپ اچھے سے کام کر سکیں. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہم اپنے یہ جو چیزیں میں نے بولی کہ ہم اپنے ماڈلز بنائیں، اپنے انفراسٹرکچر لگائیں، اپنے جی پی یوز وغیرہ لگائیں. تو جو ٹریننگ وغیرہ ہے اس میں آپ کے لیے انٹرسٹنگ بات کہ یہ پالیسی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ہماری بیوروکریسی ہے اور سرکاری ملازمین ہیں، ان کو بھی اچھی خاصی ٹریننگ دی جائے گی. تو ہم پاکستان کے لیول پہ ایک اچھے اسٹرکچرڈ طریقے سے اس چیز میں انٹر تو ہو گئے ہیں، لیکن بات درست ہے کہ ہم تھوڑا پیچھے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں ہوپ فل ہوں کہ ہم اگر اس ٹریک کو اچھے سے فالو کریں اور تیزی سے فالو کریں، اور گورنمنٹ کی طرف سے اور پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے ہینڈ شیک اچھا ہو، تو ہم اس اپرچونٹی پہ بڑے اچھے سے کیپٹلائز بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم اے آئی سے بہت کچھ ہیلپ لینا شروع کریں گے، اگر میں ایک عام آدمی کی پلیٹ سے بات کر رہا ہوں، جیسے کمپیوٹنگ، آپ نے کہا ہم اس سے کوئی چیز پوچھنی ہے تو ہم نے فوراً سرچ کر لیا. جیسے پہلے ہم گوگل سرچ کرتے تھے، اب ہم اے آئی سے فوراً پوچھتے ہیں. تو آہستہ آہستہ جو انسان کی اپنی کیپیبلٹیز ہیں سوچنے سمجھنے کی اور فیصلہ کرنے کی اور چیزیں ڈپلائی کرنے کی، وہ منیمائز ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ہم ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اے آئی کے، یا جو ہماری چیٹ جی پی ٹیز کے جو اس طرح کے سب ہیں ہمارے پلیٹ فارمز ان سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ آنے والے دنوں میں ہمیں یہ چیلنج فیس کرنا پڑے گا کہ جو ہیومن کیپیبلٹیز ہیں وہ لمٹ ہونا شروع ہو جائیں گی؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، اور اس کا آسان اور سادہ جواب یہ ہے کہ یہ افیکٹ تو کر رہا ہے. اس بارے میں اسٹڈیز بھی ہونی شروع ہو گئی ہیں. برین کی اسٹڈی کہ جو لوگ چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کر کے کوئی کام کریں اور اس کے بغیر کام کریں تو ان کی برین ایکٹیویٹی کیا ہے، ایک یہ. دوسرے نمبر پہ یہ کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کا کیا لیول ہے.
ایک گوگل نے ایک پروگرامنگ کا ایکسپیریمنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے, 3 لوگوں کو 3 طرح کے گروپس انہوں نے بنائے. ایک گروپ کو کہا کہ آپ چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے پروگرام کریں, ایک کو کہا کہ آپ گوگل کی سرچ کی مدد سے کریں, اور ایک کو کہا کہ آپ کمپیوٹر پروگرام وہی والا اپنی کیپیبلٹی سے بنائیں. تو آبویسلی جنہوں نے چیٹ جی پی ٹی سے کیا انہوں نے بڑی جلدی بنا لیا, گوگل والوں نے اس سے زیادہ دیر لگائی, اور چیٹ جو خود سے بنا رہے تھے ان کو سب سے زیادہ وقت لگا. اس کے بعد انہوں نے فیز 2 میں انٹری کی, اور فیز 2 یہ تھا کہ اب اس میں یہ تبدیلی کریں اور یہ خود کرنی ہے, اس میں کسی سے ہیلپ نہیں لینی. تو جنہوں نے چیٹ جی پی ٹی سے بنایا تھا ان سے وہ آج بھی کر رہے ہیں. جنہوں نے گوگل سے کیا تھا انہوں نے کچھ ٹائم لگایا اور کر لیا, اور جنہوں نے خود بنایا تھا انہوں نے بڑی جلدی وہ تبدیلی کر لی, کیونکہ انہیں وہ ساری چیز کی سمجھ تھی. تو وہ جو انڈرسٹینڈنگ کا ایک لیول ہے اور برین ایکٹیویٹی ہے, اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں, اور یہ بڑی ریلیونٹ بات ہے, افیکٹ آ رہا ہے. لیکن آبویسلی یہ ایک حقیقت بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. آہستہ 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 یہ زندگی کا حصہ بن جائے گی, جس طرح پچھلی بہت ساری انوینشن زندگی کا حصہ بن گئی. ایک بڑا عام چیز ہوئی تھی جب چیٹ جی پی ٹی آیا, کیلکولیٹر کی مثالیں لوگوں نے دی تھیں کہ کیلکولیٹر آیا تھا تو میتھ کے ٹیچرز نے ہڑتال کر دی تھی کہ یار یہ تو مینٹل کیلکولیشن اور مینٹل میتھس لوگ بھول جائیں گے اور فلاں ہو جائے گا. تو جب بھی ایسی نئی ٹرانزیشنز آتی ہیں تو اس کو سوسائٹی کا حصہ بننے میں ایک میسو اسکیل پہ اور پھر ایک ایکویلیبریم اچیو کرنے میں وقت لگتا ہے. تو میرا خیال ہے ابھی ہم اس ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں, اور ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو اچھے سے ڈھال بھی لیں گے, اور سوسائٹی پروگریسو طرف ہی جائے گی اوور آل ود دا پیسج آف ٹائم. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ بتائیں کہ وہ ایک فلم آئی تھی آئی روبوٹ, تو اس کے اوپر وہ غالباً 2004 میں انہوں نے بتایا تھا کہ 2034 میں روبوٹس جو ہیں وہ شکاگو کی گلیوں میں, نیو یارک کے اوپر جو ہے نا وہ یعنی آپ کو عام طور پر نظر آئیں گے روبوٹس جو ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ روبوٹ آپ کو جو ہے کب نظر آ سکتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان میں روبوٹس کے حوالے سے ایک نیشنل سینٹر فار روبوٹکس آلریڈی بنا ہوا ہے. 12-13 یونیورسٹیوں کا کنسورشیم ہے, اور وہ روبوٹکس پہ اچھا خاصا کام کر رہی ہیں. انڈسٹریل روبوٹس آلریڈی اویلیبل ہیں کچھ جگہوں پہ, اور کام ہو بھی رہا ہے, اور اسی طرح سے ہیومنائڈ روبوٹس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. لیکن آبویسلی دنیا یو ایس اور چائنا میں اور کوریا میں سگنیفیکنٹ, جاپان میں بھی آبویسلی بہت ہی زیادہ ایڈوانسمنٹ ہے. تو یہ جو سائنس فکشن چیزیں ہیں یہ بڑی حد تک درست بھی ثابت ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں. روبوٹس, آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈرونز ہیں, سیلف ڈرائیونگ کارز ہیں, یہ بھی روبوٹس کی مینیفیسٹیشنز ہیں. یہ جو ہم اب کیمرہ اڑاتے ہیں شادیوں پہ, ڈرون کیمرہ, اس کو تھوڑا آٹومیٹ کر دیں, اس میں کمپیوٹر ویژن بھی ایمبیڈ کر دیں, اور یہ خود بخود خودکار طریقے سے آپریٹ کرنا شروع کر دے, تو یہ ایک بڑا آٹومیٹڈ اور انڈیپینڈنٹ قسم کی ایک ڈیوائس بن جائے گی, کنٹرول خود سے کرنا شروع ہو جائے گا. تو روبوٹکس ایک بہت زبردست فیلڈ ہے جو کہ کمپیوٹر سائنس اور الیکٹریکل انجینئرنگ کا مکس اینڈ میچ ہے, اور یہ ایک حقیقت ہے. اور اس میں بہت سارے دنیا میں ایسی چیزیں روبوٹس بن گئے. انڈسٹریل روبوٹس تو آلریڈی انڈسٹریل آرمس اس طرح کے ہیں جو کہ سپلائی چین کو دیکھ رہے ہیں. امیزون نے لگائے ہوئے ہیں کہ جو آپ کے مطابق کی پروڈکٹ نہیں ہے اس کو سائڈ پہ کر دے, یا مختلف طرح کی پروڈکٹس کو سپلائی لائن کے اندر سے سیگریگیٹ کر کے اپنے اپنے رستے کی طرف ڈالنا. تو اس طرح کے روبوٹس تو بہت سارے مینوفیکچرنگ میں آپ نے دیکھا کہ گاڑیوں کو اسمبل کرنے میں ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں جن میں کہ روبوٹس کام کر رہے ہیں. اس طرح روبو کپس بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سارے کام جو کہ انسان ذرا مشکل سے کر سکتا ہے, یا مشکل حالات میں وہ کام کرنے والے ہوں, جس طرح ایمرجنسی سچویشن, آگ لگی ابھی ہمارے یہاں پچھلے دنوں, تو اس طرح کی جگہ پہ ڈرون یا روبوٹس کی مدد سے اگر آپ کام کریں تو وہ کم خطرے والی چیز ہے, اور اس سے امپیکٹ زیادہ اچھا بڑا لایا جا سکتا ہے. تو یہ بہت سارے یوزفل یوز کیسز جو ہیں وہ روبوٹکس کے اندر سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور یہ بھی ایک بہت اچھی فیلڈ ہے فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے سیکھنے. اور اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ مجھے چونکہ وہ سائنس فکشن بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اس سے نا ہوتا رہتا ہے فیل. یہ مجھے یاد ہے کہ ایسے 20-25 سال پہلے کچھ ایسی موویز آئی تھیں جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھیں کہ آنے والے دنوں میں جب یہ مشین لرننگ بہت زیادہ ہو جائے گی اور مشین جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں گی. جیسے آپ کو یاد ہے ٹرمینیٹر 2 وغیرہ, وہ 1-2 وہ بھی اسی کا سیکول تھا کہ مشینیں جو ہیں وہ کس طریقے سے ہیومنائڈ مشینیں ہوں گی نا, تو وہ کام کر رہی ہوں گی. ایک ٹرمینیٹر ہے اور ایک اس کا سیویئر ہے. یہ مشینیں جب کرپٹ ہو جائیں گی, جب یہ آپ کا اے آئی کرپٹ ہو جائے گا, ابھی تو بڑی اچھی باتیں کرتا ہے نا کہ نہیں میں مطلب یہ نہیں کر سکتا, تو میں یہ نہیں کر سکتا, تو تھینک یو, شکریہ بھی سب کچھ کہتا ہے. جب یہ کرپٹ ہو جائے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس کے اندر اس طرح کے چانسز ہوتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہو اور پھر انسانوں کے لیے مشکل کا باعث بن جائے؟
دیکھیں اس چیز کو ایک دوسری مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. انسان نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں, ان میں سے ایک خطرناک چیز جو ہے وہ اسلحہ بھی ہے, ایٹم بم بھی ہے. ایٹم بام بھی ہے. تو کرپٹ ہونے کا مطلب اصل میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کا نگیٹو استعمال ہونا شروع, منفی استعمال ہونا شروع ہے. وہ جو نگیٹو یوزیج ہے اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ریگولیٹوری باڈیز کو انیبل کرنا ہے اور ہیومن ان دا لوپ رکھنا ہے جہاں جہاں ممکن ہو. تو ریگولیٹ کر دینا جو چیزوں کو ہے نا, وہ اس کا بہت ہی امپورٹنٹ پرسپیکٹیو ہے. یورپ میں بالخصوص اس چیز کے اوپر اچھا خاصا کام شروع ہو گیا کہ ہم جو بھی چیز کر رہے ہیں وہ ایک ریگولیٹری باڈی سے اپرووڈ ہو, تاکہ ایک ایتھیکل اور اپروپریٹ پازیٹیو کنسٹرکٹیو استعمال ٹیکنالوجی کا اور ان پرٹیکولر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہو رہا ہو, تاکہ اس کو غلط مقاصد کے لیے نہ استعمال کیا جا سکے. تو یہ ہے پاور, اچھی خاصی بڑی پاور ہے, جس سے تھیوریٹیکلی وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ نے خدشات کا اظہار کیا, لیکن اس کا ریگولیٹری کنٹرول اس چیز کا ضامن ہوگا کہ آپ اس کو غلط استعمال نہ کریں. اور گورنمنٹس اس کے اوپر رولز لاز, جس طرح اب سائبر کرائم بن رہا ہے نا لا, تو ایگزیکٹلی اسی طرح سے اے آئی کے حوالے سے بھی لیجسلیشن ہوگی, رولز ریگولیشنز بنیں گے, اور اس فریم ورک کے اندر رہتے رہتے جب ہم کام کریں گے تو مسائل کم سے کم ہوں گے. اسلحہ کے بھی لائسنس ہوتے ہیں ہمارے پاس, تو وہ بھی جو میں مثال دے رہا تھا, تو کچھ اس طرح کی چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی تاکہ ہم ان مسائل سے اور پریشانیوں سے بچ سکیں. ڈاکٹر صاحب, آپ ماشاء اللہ انڈسٹری کو بھی بہت آپ نے دیکھا ہے قریب سے اور دیکھ رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اکیڈیمکس میں تو آف کورس ماشاء اللہ آپ کا 20 سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے. آپ ہمارے جو اس وقت بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ کمپیوٹنگ کے اندر موجود ہیں, ان کو کیا سجیسٹ کریں گے, کیا ان کو آپ ایڈوائز کریں گے کہ وہ کیا کریں تاکہ وہ فیوچر میں ابھی آنے والے دنوں میں جب وہ اپنی ڈگری پاس آؤٹ کریں گے تو وہ انڈسٹری کے اندر ایک اچھا ہیومن ریسورس بن سکے؟ جی بالکل, ایسا ہے کہ ابھی جس طرح ہم نے بات کی کہ فیلڈز بہت زیادہ آ گئی ہیں, تو پہلے 2 سال بی ایس کے سارے پروگرامز جن کے ابھی ہم نے نام لیے 6-7 کے, ان سب کے تقریباً سیم ہیں. یہ ایک بڑا اچھا ٹائم ہے جس میں کہ بچے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی اپنی اسٹرینتھ کیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آئی ٹی میں انٹرسٹڈ ہے, کوئی اے آئی میں انٹرسٹڈ ہے, کوئی ٹپیکل کمپیوٹر سائنس میں انٹرسٹڈ ہے, یا کس ایریا میں وہ جانا چاہتے ہیں, اے آئی یا ڈیٹا سائنس میں جانا چاہتے ہیں. تو 2 سال اپنے فاؤنڈیشنز کو بہت زیادہ اسٹرانگ طریقے سے کریں, اور اس کے بعد جس ایریا میں جاتے ہیں وہ اپنی چوائس اور شوق والے ایریا میں جائیں. اس کے لیے یونیورسٹیاں عموماً پروگرام چینج کرنے کے میں حوالے کرنا سے. چاہتا ہوں, یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ اس لیے ہے. ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ لوگ اس وقت ٹرینڈ کس چیز کا ہے, جی اے آئی, تو ہر بندہ اے آئی میں جانا چاہتا ہے. جی 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 تو سوال یہ جو آپ نے کہا کہ میں اس کو تھوڑا سا آپ ایمفسائز کیجیے کہ وہ اپنا جو اس کی اپنا اسٹرینتھ ہے اور اس کا جو اپنا انٹرسٹ ہے اس کو ذرا دور اپنے لمحے رکھیں. جی جی. اور یہ جس ٹائم فریم کی ہم بات کر رہے ہیں نا, پاکستان کے سوشل نارمس کے پوائنٹ آف ویو سے, پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اور میں دوست ہیں, تو آپ کمپیوٹر سائنس میں جا رہے ہیں جبکہ مجھے آئی ٹی کا شوق ہے, اور میں آپ کو فالو کرتا ہوں, تو میں آپ کو فالو کرتا کرتا کمپیوٹر سائنس میں چلا جاؤں گا. یہ نہیں سوچوں گا کہ میری اسٹرینتھس کیا ہیں. جو بھی آپ فیصلہ کریں, یہ ایک جنرل زندگی کا یہ اصول ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے اپنے کریئر کا, اپنے فیوچر کا, وہ آپ نے اپنی اسٹرینتھ کے اوپر کرنا ہے, نہ کہ اپنے دوست کی. ہم بچوں کو یہ مثال بھی دیتے ہیں کہ آپ اسائنمنٹ تو اس سے کروا رہے ہیں, تو کیا کل کو نوکری بھی اس سے ہی کروائیں گے, اور اسے کہیں گے لیکن تنخواہ بھائی جان میرے جیب میں ہی آنی چاہیے. تو ایسا تو نہیں ہوگا. تو آپ نے اپنی اسٹرینتھ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ساتھ ساتھ اپنے انٹرسٹ کو واچ کرتے رہتے ہیں, اور اس کے مطابق پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تو ایچ ای سی کے نئے رولز کے مطابق کچھ یونیورسٹیاں کمپیوٹنگ پروگرام میں کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشنز دے کے اور اوپن کر دیں گی 2 سال بعد کہ آپ نے جس بھی اسپیشلائزیشن جو وہ یونیورسٹی فیکلٹی کے حساب سے, انفراسٹرکچر کے حساب سے آفر کر رہی ہے, اس میں جانا چاہتا ہے چلا جائے 3 اور 4 سال میں. تو یہ بڑی اچھی پروویژن آ جائے گی. اور ایٹ دا سیم ٹائم بہت ساری یونیورسٹیاں, اگر آپ نے بی ایس سی میں ایڈمیشن لے لیا سافٹ ویئر انجینئرنگ میں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اے آئی میں جانا چاہیے تھا, آپ کو انٹرسٹ اس میں جا رہا ہے اور آپ کو سمجھ بھی آتی ہے, تو پھر آپ پروگرام بھی سوئچ کر سکتے ہیں. تو ایسی پروویژنز بھی بہت ساری یونیورسٹیوں میں اویلیبل ہوتی ہے. تو اپنے انٹرسٹ کو واچ کریں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اگر یہ پروویژن نہیں بھی ہے تو ایچ ای سی کے فریم ورک کے اندر آپ نے الیکٹیو کورسز پڑھنے ہوتے ہیں, 5 سے 6 الیکٹیو کورسز پڑھنے ہوتے ہیں. تو آپ الیکٹیو اس اسٹریم کے اٹھا لیں جس میں آپ جس کو پسند ہے, آپ کو جو آپ انٹرسٹ ہے جس میں. تو لیکن یہ ساری کی ساری چیز جو ہے نا, یہ محنت سے مشروط ہے کہ اچھے ٹیچرز سے پڑھیں, بھرپور محنت کریں,
ہینڈز آن خود کام کریں. جب تک آپ ہینڈز آن کام نہیں کریں گے آپ کو یہ چیز نہیں آئے گی. کمپیوٹنگ کے سارے ڈسپلنس جن کی ہم نے باتیں کی ہیں یہ باتوں سے نہیں آئیں گے. آپ 10,000 دفعہ ایک ویڈیو سن لیں اور اس میں وہ بتا دیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے گاڑی چلانا ہے. اس کی انالوجی ہم گاڑی سے دیتے ہیں کہ گاڑی چلانے میں آپ ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ جائیں اور وہ آپ کو بتاتا جائے اب میں پہلا گیئر لگا رہا ہوں, اب میں بریک لگا رہا ہوں, اب میں یہ کر رہا ہوں, اب میں اسپیڈ بڑھا رہا ہوں, تو کیا آپ کو گاڑی چلانی آئے گی؟ جب تک آپ اسٹیئرنگ پہ نہیں بیٹھیں گے اور خود نہیں چلائیں گے اس تک. ایگزیکٹلی. کمپیوٹر سائنس کے سارے ڈسپلن کمپیوٹنگ کے وہ اسی ایک فنڈامنٹل بات پہ لائے کرتے ہیں کہ آپ خود جب تک نہیں کام کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور یہ کسی حد تک تقریباً تمام ڈومینس کے لیے صحیح بات ہے. اچھا میں چاہ رہا ہوں کچھ ایسی سافٹ اسکل جو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کمپیوٹر سائنس کے بندے کو یا کمپیوٹنگ کے بندے کو, سوری میں کمپیوٹنگ اب کہوں گا, آپ نے یہ سیکھ لی ہے نہیں بات, سیکھ لی بات کہ کمپیوٹنگ کے فیلڈ کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی بھی بندہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ریسیپی ہے جو اس کو ایک سکسیزفل ایک کامیاب ہیومن کیپٹل بنا سکتی ہے اس فیلڈ کے اندر؟ بہت ہی ریلیونٹ سوال ہے اور انڈسٹری والے یہ سوال سن کے بہت خوش ہوں گے جو ابھی آپ نے پوچھا ہے. دیکھیے انڈسٹری کے لوگ جو ہے نا, ابھی جو پاکستان کی انڈسٹری ہے اور دنیا بھر کی جو کمپیوٹنگ سے ریلیٹڈ ڈومیننٹلی سافٹ ویئر کی انڈسٹری ہے یا آئی ٹی کی, تو اس کے اندر آپ کام انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ کی جو لینگویج ہے وہ ایز آف ناؤ انگلش ہے. تو انگلش زبان کے اوپر عبور حاصل کرنا سمجھنے کے حوالے سے اور اسی طرح بات کرنے کے حوالے سے یہ بہت پرنسپل ریکوائرمنٹ ہے تمام کی تمام اداروں کی. کمیونیکیشن, تو کمیونیکیشن سکلز جسے سافٹ سکلز بھی کہتے ہیں, اس میں انٹرپرسنل سکلز بھی ہیں, اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا بھی, ایز اے پرسن اپنے آپ کو کیری کیسے کرنا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں فال کرتی ہیں. تو لوگوں کو یہ, کیونکہ پہلے زمانے میں آج سے 20 سال پہلے کیا ہوتا تھا, انٹرپرائز لیول کے پروجیکٹس ہوتے تھے, آپ کلائنٹ اینڈ پہ ایکسپوز بہت کم ہوتے تھے. اب فری لانسنگ ہے اور چھوٹے پروجیکٹس ہیں جن میں آپ جب کام کر رہے ہیں ایجائل میتھڈالوجی ہے. ایجائل میتھڈالوجی کا مطلب ہوتا ہے آپ کلائنٹ کے ساتھ بڑی ٹائٹلی نٹ ہو کے, ٹائٹلی کپلڈ ہو کے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کو کلائنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے جاب کے تیسرے چوتھے میں ہی نہیں, اور سم ٹائمز اس سے بھی پہلے. تو اچھے سے اس کی بات کو سمجھنا, ایکسنٹ کو پک کرنا, اپنی بات کو اچھے سے ایکسپلین کرنا آنا, یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. دوسرا, ایتھکس بڑی پریشانی ہے انڈسٹری کو. یہ ہمارے ویسے ہی اوور آل کلچر میں, نیشنل کریکٹر میں بھی اس چیز کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے لوگوں کو بہت زیادہ کنسرنز ہیں انڈسٹری کے لوگوں کو. وہ کنسرنز کچھ اس طرح کے ہیں کہ چند پیسوں کے لیے لوگ جاب سوئچ کر جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے شروعات میں, بلکہ یہ بہت ہی زیادہ مسئلہ بنتا ہے انڈسٹری کے لوگوں کے لیے. تو اس کے لیے بھی نا کچھ طریقہ کار ہونا چاہیے, کمٹمنٹس فالو کرنا, جی انشور کرنا کہ اس میں جو ایک بہت بڑی کمٹمنٹ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, تو جس طرح اس کی مثال یہ ہے کہ میں ابھی اٹھ کے یہاں سے چلا جاؤں تو پروگرام تو انکمپلیٹ رہ گیا. اب آپ میری ریپلیسمنٹ کہاں سے لائیں گے اور کیا کریں گے, ایک مشکل میں پھنس گئے نا آپ. تو ایگزیکٹلی اسی طرح سے جب ایک پروجیکٹ چل رہا ہے اور آپ کو ایک کمپنی نے اس پہ آن بورڈ کیا ہے, تو آپ نے اگر جاب چینج بھی کرنی ہے جب تک تو آپ اس کو آنر کریں. آپ گریسفل طریقے سے اس چیز کو اپنے کرنٹ امپلائر سے اور فیوچر امپلائر سے ڈسکس کریں کہ بھائی میرا یہ ادھر کمٹمنٹ ہے. اگر وہ آپ کے ریپلیسمنٹ کا بندوبست کر لیتے ہیں 1.5-2 مہینے میں تو آپ وہ وقت لیں, اور اگر نہیں کر سکتے تو آپ وہ پروجیکٹ پورا کریں. تو اس طرح سے آپ ایک گریسفل ایگزٹس لیں تاکہ لوگوں کے کاموں میں خرابی نہ ہو. اور وہ آپ کی اپنی پرسنالٹی کے لیے بھی بہت جی بالکل اچھی بات ہوگی. اور کل کو آپ نے بھی تو بزنس شروع کرنا ہے. بہت سارے بچے آج کل ایسپائرنٹ ہیں کہ وہ فری لانسنگ کے ساتھ اپنا بھی کام کریں اور کل کلاں کو اپنے کمپنیز کے سیٹ اپس بنائیں. ہمارے پاس آتے ہیں بچے, ہم سے مشورے لیتے ہیں, تو یہ چیزیں پھر کل کو آپ کے سامنے بھی آتی ہیں. پھر آپ کی اپنی کریڈیبلٹی بھی ہوتی ہے, اور آف کورس آپ کو اوروں کے لیے بھی, اوروں سے بھی چاہیے ہوتی ہے, کریڈیبلٹی چاہیے ہوتی ہے اس طرح کی. بالکل صحیح. سب یہ فرمائیے, بس میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہم ہماری بات کو ہم کلوز کریں, کہ ایک تو یہ ہے کہ اب جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ سافٹ اسکلز ہونی چاہیے, اس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم جب ایز اے نیشن اس کی طرف بڑھیں گے تو ایک بڑے اسکیل پہ اور ایک بڑے پیمانے پہ کس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ایک تو آپ نے کہا کہ اویئرنیس جو ہے وہ جس طرح ہمارا یہ والا پروگرام بھی اسی کا ایک حصہ ہے, تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل لیول پہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ گورنمنٹ نے اے آئی پالیسی لانچ کی ہے اور اس کے 6 ڈفرینٹ پلرز ہیں, جن میں سے ایک ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ, اے آئی اویئرنیس, یہ 2 بہت بڑے پرسپیکٹیوز ہیں. باقی ذرا وہ ٹیکنالوجی ڈریون آ جاتے ہیں, اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کرتے. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے.
پھر ہمارے پاس آپ دیکھیے کہ کمپیوٹنگ کے اندر اے آئی اور ڈیٹا سائنس کے ڈسپلنز آ گئے ہیں. ایک اور جو بڑی اچھی چیز جس کی طرف ہم بڑا سلو جا رہے ہیں، شاید ہمیں نسبتاً تیزی سے جانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ڈیٹا سائنس اور اے آئی اس وقت نا بہت فنڈامنٹل اور پیوٹل رول پلے کر رہی ہے، اور چونکہ تمام ڈومینس کو انفلوئنس کر رہی ہے، تو اس کو ایز اے پیوٹ انڈرسٹینڈ کرنا پرٹیکولرلی ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جس سے مراد میری یہ ہے، جس طرح اداروں میں اورک کا ایک سینٹر ہوتا ہے جو کہ آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن ہے، تو اس میں اے آئی اور ڈیٹا سائنس کے لوگوں کو کلیدی کردار دینا یہ بہت اہم ہو جائے گا. یہ اس چیز کا انیبلر ہو جائے گا کہ ہم ملٹی ڈومین چیزوں کو کلیبریٹو فارم میں کر سکیں گے. اس وقت آپ دیکھیے دنیا میں کئی سارے ایسے پروگرامز ہیں جو کہ انٹرپرینورشپ کے پروگرامز ہیں جو فنڈڈ ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک ڈومین کا بندہ لیتے ہیں، ساتھ میں ٹیکنالوجی کا بندہ لیتے ہیں، مارکیٹنگ کا بندہ لیتے ہیں، اور ان تینوں کی ایک ٹیم بناتے ہیں. یہ شرط ہوتی ہے اس پروگرام کی کہ بھائی آپ صرف اور صرف ڈومین نالج کے ساتھ ایک چیز نہیں بنا سکتے. آپ کو اس ٹیکنالوجی کو بنانے کے لیے ٹیکنالوجی والا بندہ چاہیے. آپ کو اس کو بزنس پلان اور رول آؤٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے بزنس کا بندہ چاہیے. تو جب یہ تینوں لوگ ٹیم اپ ہوتے ہیں تو پھر ایک شاندار چیز بننے کی طرف ہم جاتے ہیں. تو اس کی طرف ہمارا جو اکیڈیمیا ہے وہ بڑا سلو ہے فار وٹ ایور ریزن. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی مسائل ہیں جو کہ شاید اس طرح سے اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور پبلک سیکٹر ذرا ویسے ہی سلو پیسڈ ہوتا ہے یوزلی. تو دونوں طرف میری جو کرنٹ آبزرویشن ہے ابھی تک کی، اس کے اندر یہ چیز میں خاطر خواہ ہوتے ہوئے دیکھ نہیں رہا. مجھے لگتا ہے کہ اس کو بڑی تیزی سے اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور جو ہمارے انکیوبیشن سینٹرز ہیں اس میں اس طرح کے اسٹرکچرز کو پروموٹ کرنا چاہیے. کراس ڈسپلنری فائنل ایئر پروجیکٹس ہونے چاہیے، تھیسس ہونے چاہیے. جو ہم ایم ایس کے تھیسس بھی کروا رہے ہیں، پی ایچ ڈی کے بھی کرا رہے ہیں، تو اس میں ہمیں کراس ڈسپلنری ریسرچ گروپس بنانے کی ضرورت ہے، جو کہ اس طرح ایگریکلچر کی ڈومین کا پرابلم ہے، ایک الیکٹریکل انجینئر ہے، ایک کمپیوٹر سائنس کا بندہ ہے، ایک بزنس کا بندہ ہے، یہ مل کے اپنا تھیسس اور پروجیکٹ کر رہے ہیں. سب لوگ ایک ہی چیز پہ کام کر رہے ہیں مختلف پہلوؤں سے، اور ہر ایک کی اسٹڈی کا اپنا ایک رزلٹ نکل رہا ہے، لیکن سب ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں، کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. جو ہم انگریزی میں لفظ استعمال کرتے ہیں کمپلیمنٹ کر رہے ہیں، کہ جو چیز بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہے وہ بزنس والا لا رہا ہے، الیکٹریکل والا اپنی روبوٹکس اور آئی او ٹی کی ٹیکنالوجی لا رہا ہے، کمپیوٹنگ والا اس کو پورے سافٹ ویئر میں کنورٹ کر رہا ہے، بزنس والا اس کا بزنس کیس بنا رہا ہے، پوری بزنس ویلیو کو اسٹڈی کر کے اور ڈومین کو اسٹڈی کر کے. ڈومین نالج والا بندہ اپنے ڈومین لے کے آ رہا ہے، ایگریکلچر والا. تو دیکھیے کس طرح کی شاندار چیزیں نکلیں گی اس کے اندر سے. یہ پرسپیکٹیو ہمیں لانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جب ہم اس کو انسٹیٹیوشن کے لیول پہ لائیں گے تو نیچرلی یہ فلرش کرتا ہوا باہر بھی نظر آئے گا. تھوڑی سی لمبی بات ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی جو کمپنیز بھی لوگوں نے بنائی ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس بچے آتے ہیں کہ سر ہم نے کمپنی بنا لی ہے، شروع کر لی ہے. وہ 2-3 بچے سارے ہی ایک ہی کمپیوٹنگ کے ہی ہوتے ہیں، دوست یار ہوتے ہیں اور وہ کمپنی بنا لیتے ہیں. تو جو اسٹرکچرڈ ایفرٹ ہے نا، جس کی طرف میں نشاندہی کر رہا ہوں، یہ جب یونیورسٹی کے اندر سے یہ آف شوٹ نکلے گا نا، ایسی برانچز نکلیں گی جو ملٹی ڈسپلنری ریسرچ کو، کولیبریشن کو اور انڈسٹریل پرسوئنس کو، یعنی کہ پرسو کرنا انڈسٹریل پوائنٹ آف ویو سے، اپنی کمپنی بنانے کے حوالے سے، پروڈکٹ بنانے کے حوالے سے، تو پھر دیکھیے آپ کے کتنا شاندار کام ہوگا. تو یہ میری کچھ ہیں چیزیں. صاحب یہ ہمارا ایک عام فیئر ہے کہ یہ جو اے آئی اب آ گئی ہے، اس سے بہت سے جاب ختم ہو جائیں گی. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ یہ واقعی میں ایک بہت بڑا فیئر ہے. پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ اے آئی کو ایکسیپٹ کر لیا جائے کہ اے آئی آ گئی ہے اور رہنے کے لیے آئی. تو اس چیز کو پہلے مد نظر رکھیں. اب آگے چلتے ہیں. ورلڈ اکنامک فورم ہے جو کہ بہت سارے ہزاروں آرگنائزیشنز اکراس دا گلوب ان کے سروے کر کے، امپلائیز، چھوٹی بڑی درمیانی آرگنائزیشن ان کے امپلائیز سے سروے کر کے ایک رپورٹ مرتب کرتا ہے، جو کہ 2 سے 3 سال بعد شائع ہوتی ہے. اب ذرا جلدی ہونا شروع ہو گئی ہے اے آئی کے آنے کی وجہ سے. اس کو کہتے ہیں فیوچر آف جابس رپورٹ. اس رپورٹ کے اندر وہ ایسے اسٹیٹسٹکس بیان کرتے ہیں اپنے سسٹمیٹک طریقے سے ایویلیویٹ کر کے. انہوں نے یہ بتایا کہ اے آئی جو ہے وہ کچھ جابس کو ختم کر دے گی، کچھ جابس کو ٹرانسفارم کر دے گی، اور کچھ جابس کو نیا کریٹ کرے گی. تو اوور آل امپیکٹ جو ہے وہ اچھی بات یہ ہے کہ خوش آئند ہے. ان کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے مطابق 92 ملین جابس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن
170 ملین نئی جابس کریٹ ہوں گی، جس کا مطلب ہے کہ نیٹ افیکٹ جو ہے وہ 78 ملین کا ہے. یہاں سے جو اب ہم پچھلی باتیں جو ہم نے ساری کی اس سے کنیکٹ کیجیے. اس کا مطلب ہے کہ اے آئی آ چکی ہے، اور اب جس طرح ایک زمانے میں آئی ٹی آئی تھی نا، بینکوں میں اور دیگر جگہوں پہ کھاتے مینٹین ہوتے تھے، جو کھاتے مینٹین کرتا رہا وہ پیچھے رہ گیا، جس نے ایکسل کی شیٹس اور کمپیوٹر پہ ڈیٹا لے گیا وہ زمانے کے ساتھ چلتا رہا. تو ایگزیکٹلی اسی طرح اے آئی بھی یہی کام ہمارے ساتھ کرے گی. جو لوگ ابھی بھی ٹپیکل کمپیوٹر سسٹم ایکسل وغیرہ پہ کام کرتے رہیں گے وہ اپنی جگہ رہیں گے، اور جو اے آئی پہ شفٹ ہو جائیں گے وہ بہتر بن جائیں گے اور وہ ان جابس کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو 78 ملین جابس اے آئی نے کریٹ کرنی ہے وہ ساری کی ساری اے آئی ریڈی ورک فورس کے لیے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کسی بھی ڈومین میں ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ایگریکلچرسٹ ہیں، آپ ٹیچر ہیں، غرض کہ آپ کسی بھی ڈومین سے ہیں، آپ کو اپنے آپ کو اے آئی ریڈی اور اے آئی سے ویل ورسڈ اور اکوپڈ کرنا ہے، تاکہ آپ فیوچر کی جابس کے لیے، فیوچر کے بزنسز کے لیے بہترین طریقے سے تیار ہوں. اور یہی ہمارا ایک امپورٹنٹ پرسپیکٹیو ہے جس کو ہمیں بڑے اچھے سے لے کے چلنا ہے. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان بھی اسی چیز پہ عمل پیرا ہو کے اور اس والے ریولوشن کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اور ہم انشاءاللہ آنے والے 5 سے 10 سال میں بہت ہی بہتر پوزیشن میں ہوں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. بس آخر میں چاہوں گا کہ آپ پیغام ٹی وی تشریف لائے ہیں تو کیسا آپ کا ایکسپیرینس ہے، کیسا فیل کیا آپ نے یہاں پہ آ کے؟ جی ماشاءاللہ، میرے لیے یہ بڑا حیران کن اور بڑا مثبت حیران کن ایکسپیرینس تھا. آپ نے مجھے سارا اپنا سیٹ اپ وزٹ کروایا، اور یہ میرے لیے یہ جان کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پچھلے 15 سالوں سے آپ کنسسٹنٹلی ایفرٹ کر رہے ہیں، اور ایک بہت ہی مشکل سیٹنگز کے اندر جس طرح آپ نے اپنا ایک فریم ورک ڈیفائن کیا ہوا ہے جس میں ایتھیکل، ریلیجس، ساری کی ساری جو کنسٹرینٹس ہیں، اور اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے آپ کام کر رہے ہیں. تو اور ایجوکیشن کے پرسپیکٹیو سے آپ کو پیمرا نے اجازت بھی دی کہ آپ کام کریں، اور آپ کی جو پوری ٹیم ہے جس میں آپ نے ہر طرح کا جو میں ایکسپیکٹ نہیں بھی کر رہا تھا اس طرح کے بھی رولز کے لوگ آپ کے پاس موجود ہیں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید تقویت دے اس مشن میں، اور آپ اسی طرح دین کی بھی خدمت کرتے رہیں، قوم کی بھی خدمت کرتے رہیں، اور ہماری جہاں بھی ضرورت ہے ہم آپ کے لیے صاحب حاضر کا ہیں. بہت شکریہ، اور ہم نے بھی آپ سے آج بہت کچھ سیکھا ہے، اور یقیناً آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے جو ناظرین بھی آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے. اور آج ماشاء اللہ مجھے تو اے آئی کے حوالے سے بہت سارے کنسیپٹ جو ہیں وہ میرے کلیئر بھی ہوئے ہیں اور اسٹرینتھن بھی ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ ہمارے ناظرین کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. اور یہی ہمارے اس پروگرام کا مقصد تھا کہ ہم بھی اے آئی کے حوالے سے ایک جنرل اویئرنیس کے حوالے سے اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہم جہاں پیش کریں. آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لانے کا. ناظرین، اے آئی آ چکی ہے اور اب یہ فیوچر ہے. اس کو آپ جتنی جلدی اس کا استقبال کریں گے، امبریس کریں گے، اس کو آپ قبول کر لیں گے، اتنی ہی جلدی آپ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنا رول اچھے اور بہتر انداز میں یقیناً پرفارم کر سکیں گے. ایک اور بات کہ یہ جو اے آئی کا استعمال ہے اس کو آپ نے اپنی پروڈکٹیو، پروگریسو اور پازیٹیو جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے، اور ایز اے ہیومن بینگ اور ایک اپنے فیملی کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے، قوم کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے، اس کو آپ کے بیٹر طریقے سے پرفارم کرنے کے لیے آپ کو اے آئی کا استعمال بہت ضروری ہے. اور اس کو آپ جتنی جلدی آپ قبول کریں گے اتنی جلدی آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور آپ کی قوم بھی اس سے فائدہ اٹھائے گی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کو ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.